بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ نشست میں سرکولر ڈیٹ پہ بات کی تھی، اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ سرکولر ڈیٹ کی من جملہ دیگر وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اوور سٹافنگ کی ہوئی ہے۔ ہمارے جو وہ ادارے جو بجلی سے متعلقہ ہیں ان میں آپ دیکھیں تو بعض جگہوں پہ یونینزم ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ایفیشنسی لیول ہے وہ کم ہے، اور بعض جگہوں پہ سٹاف زیادہ ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی ایفیشنسی بڑھا کے تو اپنے ملازمین کی بھی بہتری کرنی ہے، ان کے پے پیکج میں بھی اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اوور آل جو فنانشل امپیکٹ ہے اس کو کم کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وابڈا کے یعنی آئسکو کے اور ڈسکوز کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان تمام کو مفت بجلی کے یونٹس دیتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بجلی ہم خریدتے، ہمارے ڈسکوز جو ہیں وہ باہر سے خریدتے ہیں بجلی خرید کے تو پھر اپنے ملازمین کو فری دیتے ہیں اور باقی قوم کو جو ہے وہ آن پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو جو اگر تو وہ خود بناتے ہوتے تو پھر تو کوئی لاجک بنتی تھی کہ چونکہ خود بنا رہے ہیں آئسکو والے یا ڈسکوز والے تو چلو وہ اپنے ملازمین کو بھی فری دے رہے ہیں، لیکن خود بناتے نہیں ہیں۔ اب یہ تو انتظامی مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر ہم ان ملازمین کی یہ فیسلٹی کم کریں گے تو ظاہر ہے کہ they will feel worse off، لہٰذا ان کی تو ہم نہیں تجویز دیتے کہ ختم کر دی جائے۔ البتہ انسینٹیو ایک رکھا جائے کہ جس آدمی کو 200 یونٹ بجلی ہم دے رہے ہیں وہ اگر چاہے تو 200 یونٹ کے ایکول جو ہے ہم اسے مانیٹری بینیفٹ دے سکتے ہیں۔ تو کئی ملازمین ایسے ہوں گے جو مانیٹری بینیفٹ لے کے تو فری جو یونٹس ہیں انہیں فورگو کر دیں گے۔ اسی طرح جو نئے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں ان کو بھی باقی پے اینڈ پینشن رولز کے مطابق دیں، لیکن یہ والی فیسلٹی ان کی ختم کر دیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ جو بجلی ہے وہ بچے گی۔ جب فری میں بجلی ملتی ہے تو آدمی اس کو بھرپور یوز کرتا ہے کہ یہ تو فری ہے، یہ یونٹس تو ہم پوری کریں نا۔ اس اعتبار سے یہ ایک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جس ملک میں 4200 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ چند سالوں میں بن گیا ہو تو وہاں پہ فری بجلی دینا یہ ٹھیک نہیں، اور گیس میں بھی 720 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بن چکا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی عالمی طور پر قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن لوکل لیول پہ ہم بر وقت ڈیسیژن نہیں کر سکے کہ ہم اسے مہنگا کرتے، لہٰذا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو گویا کہ لاس ہوا۔ تو وہ تقریباً 720 ارب روپیہ جو ہے وہ عوام کو تو ایک حوالے سے سبسڈی ریلیز فائدہ ہوا، لیکن اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام پر ہی ٹیکس پڑے گا تو اس کے بعد وہ ادائیگی ہوگی۔ تو ان دونوں کے حوالے سے ہماری تجویز یہ ہے کہ فوری طور پر گورنمنٹ سرکولر ڈیٹ کو زیرو کرے، زیرو پر منتھ جو ہے جو اکومولیٹ ہو رہا ہے اسے روک لے، جو پرانا ہے پینڈنگ ہے اس کے بارے میں پھر الگ تجویز کی جائے کہ چلو جی 1 روپیہ یونٹ یا 2 روپے یونٹ کے حساب سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ وصولیاں کی جائیں، لیکن کم از کم جو مزید سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے اسے فوراً روک دیا جائے۔ ہم بہرحال اس بات کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے کہ 12 روپے 50 پیسے فی یونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایک یونٹ پر 12 روپے 50 پیسے جو ہے ہم بجلی پر جو ہے وہ لیوی لگا دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ عوام الناس جو ہے وہ اتنے بڑی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم بجلی کو جب مہنگا کریں گے تو بجلی کی وجہ سے ہماری جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ ساری مہنگی ہو جائیں گی، اور مصنوعات جب مہنگی ہو جائیں گی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا کمپیٹ کرنا ممکن نہیں رہے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اور ستم بالا ہے ستم یہ کہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ 110 ارب روپے آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ 110 ارب روپے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں ایکسپورٹس پہ وہ ختم کر دی جائے۔ یہ ٹھیک ہے، سبسڈی ختم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبسڈیز عام طور پہ جو ہے وہ کرپشن کے راستے کھولتی ہیں، لہذا سبسڈی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریلیف دینا ہے عوام کو تو آپ بجلی ریلیٹیولی ممکن ہو تو سستی کر لیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بعض مخصوص انڈسٹریلسٹ کو ان کی اس نام پر کہ جی آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں ان کو ریلیف دینا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ جو کاٹن کے گروورز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، وہ زیادہ کاٹن گرو کریں، ان کو جب خریدیں ہم کاٹن تو گورنمنٹ اس وقت ان کو پیسے دے کے ان کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے تاکہ کاٹن ہمارے لوکل انڈسٹریلسٹ کو سستی میسر ہے۔ اس کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم
ایکسپورٹرز کو دیتے ہیں. اگر ایکسپورٹ ہوئی ہیں چیزیں تو پھر بھی 100 کلو ایکسپورٹ کریں اور 200 کلو لکھ دیں تو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو یہ ان چیزوں سے کرپشن کی راہیں کھلتی ہیں. تو یہ ہم IMF کی اس حد تک تائید کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کو تو بہرحال جو سبسڈیز ہیں ان کو تو بہرحال ختم کریں. لیکن ہم یہ نہیں تائید کر سکتے کہ بجلی کو 12.5 روپے فی یونٹ مہنگا کر دیں. اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بالکل کم ہو جائیں گی, اور جب ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی تو ہمارے پاس فارن ریزرو اور فارن کرنسیز کہاں سے آئیں گی؟ تو اس اعتبار سے IMF کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی جو شرائط ہیں ان کی پابندی ہم پہ نہ لگائے. حکومت پاکستان نے تون و کرہن ظاہر ماننا ہے, قومی مفاد میں ماننا پڑے گا اور ماننا ہے, لیکن IMF کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے. بصورت دیگر IMF جو ہے اس کے بارے میں یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جس ملک میں بھی جاتا ہے, جو بھی اس سے پروگرام لیتا ہے, اس کی اکانومی جو ہے وہ پھر ڈپریشن کی طرف جاتی ہے, اس کی اکانومی جو ہے وہ ٹریڈ سائیکل کا شکار ہو جاتی ہے, اس کی اکانومی برباد ہو جاتی ہے. تو IMF کو یہ اپنا جو ہے وہ تاثر دور کرنا چاہیے. ان کو ایسی پالیسیز دینی چاہیے جن کی وجہ سے کسی ملک کی جو ہے وہ اکانومی بہتری کی طرف جائے, وہ گرو کرے اور پھر ٹیکس جنریٹ کرے. IMF کا یہ مطالبہ ہے کہ جی پیٹرول کی جو لیوی ہے اسے 50 روپے تک لے جایا جائے. پھر اس پیٹرول کے اوپر جو ہے اور پیٹرول کی مصنوعات کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے نا وہ بھی لگایا جائے جو 17% ہونا چاہیے. پھر جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ پہلے 2.5% جو ہوتی تھی وہ اس کو بڑھا کر 5% کر دیا گیا ہے. تو میں انتہائی دست بستہ گزارش کروں گا اپنے ارباب اقتدار سے کہ کسی بھی ملک کا بنیادی کام ٹیکس لگانا نہیں ہوتا, بلکہ کسی بھی ملک کا کام مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. ہم ہر ایک ہی چیز پر 20 ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ہم نے پیٹرول پہ لگانا ہے تو ایک حوالے سے ایک ٹیکس لگا لیں, وہ ایزی ٹو مینج ہوتا ہے. ہم کسٹم والے کو بھی انگیج کر لیتے ہیں کہ جی 2.5%, 3%, 5% آپ لگائیں. پھر ہم دوسری جگہ جناب ان کو انگیج کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس والوں کا کہ جی آپ 17% آپ سیل ٹیکس لگائیں, اور پھر تیسری جگہ لیوی بھی ہم اس پہ لگاتے ہیں. تو ایک ٹیکس ہو, سمپلیفائی کیا جائے اور پتا ہو کہ جی اتنے % ہم اتنے روپے پر لیٹر ٹیکس لگا رہے ہیں, اور اگر ہماری کسی موقع پہ صورتحال اکنامک پوزیشن بہتر ہو جائے تو ہم اس کو ایزیلی کم کر دیں. یہ جو کمپلیکیٹڈ سسٹم آف ٹیکسیشن ہے یہ بھی بہرحال ٹھیک نہیں ہے, اسے سمپلیفائی کیا جائے. اسلامی نقطہ نگاہ سے اور اسلامک اکنامکس کو دیکھا جائے تو اس میں ٹیکسیشن کا سسٹم انتہائی سمپلیفائڈ اور انتہائی مؤثر ہے. اس سے ریونیو کم نہیں ہوتا, بھرپور ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, لیکن دیٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو IMF جو ہر جگہ ٹیکس بڑھانے کا اور مہنگا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے پیٹرول کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ہم چھوٹی سی مثال دیں گے کہ 1 کنال زمین میں سے اگر فرض کیا 8 من گندم پیدا ہوتی ہے تو محنت کر کے اسے 10 من 12 من تک آپ لے جا سکتے ہیں اچھی فرٹیلائزر استعمال کر کے, لیکن 8 من جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہاں سے 20 من ایکسپیکٹ کرنا بیوقوفی ہے. امیڈیٹلی اس طرح نہیں ہو سکتا, اور جہاں سے پروڈیوس ہی 8 من ہو رہا ہو وہاں پہ جو ہے وہ 8 من یا 10 من جو ہے وہ ٹیکس لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہر چیز میں ریشنلٹی ہونی چاہیے. پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ آلریڈی ہو چکی ہیں اور ڈالر بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر رہا ہے IMF کے دباؤ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے فیوچر میں دوبارہ مزید پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس طرح ہماری اکانومی کو بربادی کی طرف نہ لے کے جایا جائے. وما علیہ الا البلاغ.